السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہر قسم کی دکھ تکلیف پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ہر بے اولاد جوڑے کو اللہ تعالیٰ اولاد جیسی نعمت سے نوازے، آمین ثم آمین۔ آج میں جا رہی ہوں اپنی امی کی طرف، تو یہ جی عید پہ میں نے ڈریس سلوایا تھا لیکن پہنا نہیں تھا، تو یہ ویسے کا ویسا ہی پڑا ہوا تھا۔ تو آج میں امی کی طرف جا رہی تھی تو سوچا کہ یہی ڈریس پہن لیتی ہوں، کیونکہ پریس کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا دوسرے کپڑے، کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے۔ تو میں نے سوچا یہ تو پہلے ہی پریس ہوئے پڑے ہیں تو چلو یہی پہن لیتی ہوں۔ تو ان بڑی پیاری سی سمپل سی قمیض بنی ہوئی ہے، سیدھا جیسے کرتا بنا ہوتا ہے نا، یہ بہت پیارا لگتا ہے پہنے ہوئے۔ تو اس پہ ابھی بٹن لگنے والے ہیں، تو بٹن جی بعد میں لگا لیں گے، لیکن ابھی ویسے ہی پہن کے جائیں گے۔ تو اس سے پہلے جی جو چھوٹے موٹے کام ہیں گھر کے وہ میں کر لوں گی۔ ناشتہ ہم نے کر لیا تھا، تو دودھ بوائل کرنا تھا، تو یہ جی بچوں نے میرے خیال میں دودھ وغیرہ گرم کیا تھا، زیمہ کو گرم کر کے دیا تھا، تو انہوں نے کافی زیادہ چولہے پہ گرا دیا تھا، تو اس کو بعد میں صاف کروں گی۔ تو بس امی کے گھر جانے سے پہلے جو چھوٹے موٹے میرے کام ہیں وہ میں کر کے ہی جاؤں گی، تو میں ناشتہ گھر سے ہی کر کے جاؤں گی۔ امی میری بہت زیادہ کہتی ہیں کہ ناشتہ ادھر آ کے کیا کرو، لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا۔ بے شک وہ ماں کا گھر ہے، بہت سے لوگ سوچتے ہوں گے کہ ماں کے گھر تو بندہ بڑی ٹھاٹھ سے جا کے کھاتا پیتا ہے، لیکن میں ایسی نہیں ہوں۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ جتنا کم ہو سکے اپنے والدین پہ بوجھ ڈالوں۔ بوجھ ہی ہوتا ہے یار، اتنی گرمی میں اگر کوئی کھانا بنائے گا تو بنا تو وہ دے گا، لیکن نہیں نا اچھا لگتا کہ گرمی میں کوئی آپ کے لیے کرے۔ تو میں نے پھر کوشش کرتی ہوں کہ گھر سے ہی ناشتہ کر کے جاؤں، کیونکہ میں جب بھی جاتی ہوں میں صبح جاتی ہوں، رات کو ہی واپس آتی ہوں۔ تو کیونکہ ہسبینڈ بھی ناشتہ کرنا ہوتا ہے تو پھر بچوں کو بھی میں ساتھ ہی کروا لیتی ہوں۔ تو بس امی کے گھر میں آ گئی تھی، تو سسٹر کہہ رہی تھی کہ اب بتاؤ میں نے کیا بناؤں آپ کے لیے۔ تو میں کہہ رہی تھی کہ کچھ نہ بناؤ، کیونکہ ہمیں بھوک نہیں ہے۔ کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ بیٹیاں جب بھی میکے جاتی ہیں نا، ان کی بھوک بالکل جو ہے نا اڑ جاتی ہے، اپنے والدین کو دیکھ کے ہی بس ان کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ تو وہ بہت اصرار کر رہی تھی کہ بتاؤ کیا بناؤں کیا بناؤں کیا بناؤں، تو میں کہہ رہی تھی کہ کچھ نہ بناؤ۔ تو میں سے اگر کچھ ضرور تم نے بنانا ہی ہے تو کچھ ہلکا پھلکا سا بنا لو۔ تو اب میں آپ کو نا یہی ایک مزے کی بات بتاؤں، یہ نا تقریباً مجھے کافی دنوں سے کہہ رہی تھی کہ آپ ہی آ کے مل جاؤ، آپ ہی آ کے مل جاؤ، بڑا دل اداس ہے، امی بھی اداس ہیں۔ تو میں اسے یہی کہہ رہی تھی کہ میں نے ابھی اتنی جلدی نہیں آنا، کیونکہ پہلے میری نا روٹین تھی کہ میں ہر سنڈے کو جاتی تھی، تو اب میں تھوڑی سی نا اپنی اس جو ہے نا عادت کو چینج کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ تو میں نے کہا کہ اب میں نے اتنی جلدی نہیں آنا، میں تقریباً 1 ماہ کے بعد ہی آؤں گی۔ تو یہ پہلے 2-3 دن مجھ سے ناراض رہی، پھر اس نے نا میرے ساتھ ایک فراڈ کیا۔ فراڈ اس نے کیا کہتی ہے، اس نے مجھے کال کی، کہتی ہے تم نے نہیں آنا تو بچوں کو بھیج دو، کیونکہ ان کی خالہ کا نا ہاتھ جل گیا ہے۔ ہاتھ نہیں، اس کی خالہ کی ٹانگ جل گئی ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتی ہے نہیں میں نے آپ کو نہیں بتانا، میں آپ سے تو بات ہی نہیں کرتی، میں نے صرف اپنے بھانجی اور بھانجے کو بلا رہی ہوں، ان کو بولنا کہ خالہ کا نا آ کے پوچھیں کہ خالہ کی ٹانگ جل گئی ہے۔ تو میں نا بڑی پریشان تھی، میں نے کہا شاید زیادہ ہی جل گئی ہے، تو میں نے اتنا حیرت سے نہیں پوچھا۔ تو میں نا پھر دوسرے دن صبح چلی گئی، جا کے پوچھا، میں نے کہا کتنی جلی ہے ٹانگ دکھاؤ۔ تو یقین کریں کہ مجھے دیکھ کے نا مطلب اس کی بچپنے میں نا بڑا پیار آ رہا تھا کہ یار چھوٹی ہے نا، ہمیں بہت لاڈ لی ہے۔ تو اس کی ٹانگ کتنی جلی تھی، یقین جانے ایک سوئی کی نوک کے جتنا نا اس کے اوپر گرا تھا۔ تو اس نے ہم سب کو نہیں اکٹھا کر لیا۔ یہ نہیں کہ اس نے ہمیں کوئی ٹینشن دی، اس کا مطلب مقصد تو یہی تھا نا کہ ایک دفعہ سارے اکٹھے ہو جائیں، تو ہم اتنے دور بھی نہیں ہیں۔ تو پھر میں بھی آ گئی تھی، بھائی بھی مجھ سے 1 دن پہلے ہی ہو کے گئے تھے۔ تو یہ کہتی ہے کہ میں نے صرف نے یہ سب اس لیے بولا ہے تاکہ تم آ جاؤ، مجھے پتہ ہے کہ تم میری تکلیف کا سن کے نہیں رہ سکو گی، تم ضرور آؤ گی۔ تو اس لیے پھر میں نے جھوٹ تو نہیں بولا، ظاہر سی بات ہے میں جلی تو تھی، چلو تھوڑا سا زیادہ یہ ہو گیا کہ میں نے بولا کہ میں بہت زیادہ جلی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کو جو ہے نا ہر قسم کی دکھ تکلیف سے جو ہے نا محفوظ رکھے۔ تو یہ ہمیں بہت لاڈلی ہے، بہت لاڈلی ہے۔
میں بس یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی آنے والی جو زندگی ہے اتنی اچھی ہو کہ اس کی لائف میں کوئی دکھ کوئی تکلیف اس کے پاس سے بھی نہ گزرے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رہے اور اس کے نصیب اچھے رکھے، آمین۔ تو آپ بھی آمین ضرور کہیے گا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹی بہنیں جو ہیں وہ ویسے ہی ماشاءاللہ بڑی لاڈلی ہوتی ہیں۔ تو بس یہ تھوڑی سی باتیں تھی۔ تو آج اس نے نا بنانی تھی ٹکیاں، آلو کی ٹکیاں، کیونکہ میں نے اسے بولا تھا کچھ سمپل سا بناؤ۔ تو اس نے آلو میں ڈالے ہیں باریک باریک کاٹ کے پیاز اور تھوڑی سی سبز مرچیں، سرخ مرچیں، دھنیا، اور کیا ڈالا تھا اس نے، مجھے اب سے یاد نہیں رہا، تھوڑا سا خشک دھنیا ڈالا تھا، تھوڑا سا گرم مسالہ اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈال کے، تو اس کو اس نے اچھی طرح سے مکس کیا ہے۔ تو یہاں آگے سے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، ضرور دیکھنا ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے بڑے کام کی چیز ہے جو کہتے ہیں کہ ہم ٹکیاں بناتے ہیں تو ان کی شیپ ہم سے اچھی نہیں بنتی، ٹیڑھی میڑھی بنتی ہیں، کچھ لوگوں کو یہ شکوہ ہوتا ہے کہ ہماری ٹکیاں کہیں سے موٹی کہیں سے بریک ہو جاتی ہیں۔ تو اتنے مزے کی ٹپس یہ آپ کو بتائے گی نا کہ میں بھی حیران رہ گئی تھی، کیونکہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی بات بھی ہوتی ہے وہ آپ کے مائنڈ میں نہیں ہوتی، لیکن دوسرے بندے سے جب آپ سیکھتے ہیں تو آپ یہی سوچتے ہیں آئے ہائے یہ میرے ذہن میں کیوں نہیں آئی۔ تو بس یہ مجھے بتا رہی تھی، کیونکہ میں سچ بتاؤں مجھے بھی اس سے پہلے اس چیز کا نہیں پتہ تھا۔ تو اس چیز میں کبھی بھی شرم نہیں محسوس کرنی چاہیے کہ ہم یہ چیز چھوٹے سے سیکھ رہے ہیں، کیونکہ میرے خیال میں اگر اچھی چیز یا اچھی بات آپ کو کسی سے بھی سیکھنے کو مل جائے، چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے وہ بڑا ہے، چاہے وہ آپ سے کمتر ہی کیوں نہ ہوتا تو کوئی بھی کمتر نہیں ہے، لیکن ہم انسانوں کی فطرت ہے، ہم کچھ لوگوں کو اپنے سے کمتر ہی سمجھتے ہیں۔ تو اچھی بات اور اچھی چیز جو ہے وہ کسی سے بھی ملے سیکھ لینی چاہیے۔ تو میں نے بھی آج سے یہ چیز سیکھی تو سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی ضرور شیئر کروں کہ اس نے کس طرح سے ٹکیاں اتنی اچھی اور اتنی اچھی شیپ میں بنائی تھی۔ تو یہاں جی یہ مسالے کو اچھی طرح سے مکس کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ ہمارا کافی ہنسی مذاق بھی چل رہا تھا۔ پہلے میں نے سوچا کہ میں نے ایسے ہی ویڈیو لگا دوں گی، وائس اوور نہیں کروں گی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب دو بہنیں اکٹھی ہوں اور وہ چولیں نہ ماریں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو یہاں ہم بھی نے کافی زیادہ چولیں ہی مار رہی تھی، تو میں نے اسے پھر بولا کہ نہیں اب میں نے اس پہ وائس اوور ہی کروں گی۔ تو پھر جی بس یہ چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو گئی ہیں۔ تو اب اس نے لیا تھا ایک ڈھکن، وہیں جو عام ہم مسالوں کے اوپر وہ جو ڈھکن وغیرہ لگا ہوتا ہے، نہ بہت زیادہ بڑا نہ بہت زیادہ چھوٹا، درمیانے سائز کا یہ ڈھکن تھا۔ تو اس میں اس نے چھوٹا سا ایک شاپر کاٹ کے تو وہ ڈال لیا تھا، تو شاپر کے اوپر اس نے نا آئل لگا لیا تھا۔ تو آئل لگانا ضروری ہے، کیونکہ اگر ویسے ڈھکن میں ہم مسالہ رکھیں گے تو اس کو نکالنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا، لیکن اگر اس میں شاپر کے اوپر رکھ کے نکالیں گے تو بہت ایزیلی وہ نکل جائے گا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ٹکیاں بالکل ایک جیسی بنتی ہیں، نہ موٹی کہیں سے نہ کہیں سے بریک، بلکہ ایک جیسی ہی ان کی شیپ آتی ہے اور ان کی لک بھی جو ہے نا وہ کافی اچھی لگتی ہے۔ تو آپ نے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ ٹپ کیسی لگی اور کون کون آپ میں سے پہلے ہی اس ٹپ کو جانتا تھا۔ تو میں تو سچ بتاؤں میں نہیں جانتی تھی، اور یہ ماشاءاللہ سے ویسے بھی کوکنگ بہت مزے کی کرتی ہیں۔ یہ میں کہتی ہوں کہ اگر نارمل سے نارمل بھی چیز بنائے نا تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ اس کے منہ کی تعریف نہیں ہے، یا میں اپنی سسٹر ہونے کی وجہ سے نہیں کہہ رہی، ماشاءاللہ یہ واقعی بہت مزے کی کوکنگ کرتی ہے۔ ماشاءاللہ سے ہم تینوں بہنیں ہی اچھی کوکنگ کرتی ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ہم دونوں بہنوں سے زیادہ ہی اچھی کوکنگ کرتی ہے۔ تو مجھے اس کے ہاتھ کی کوکنگ مجھے نہیں مطلب سب کو ہی پسند ہے۔ تو ہم تو کافی ماشاءاللہ سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، اور یہاں میں ایک بات بتاؤں کہ کچھ لوگوں کی نیچر ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت نا ایسی نا شکل وہ کیا میں کہتی ہوں کہ لٹکائے پھرتے ہیں کہ لوگوں کو لگیں کہ یہ بڑے بیچارے ہیں، کپڑے گندے مندے رکھنے، خود کو صاف نہ رکھنا، اگر کوئی آئے تو ایسے بیچاروں کی طرح ملنا، مجھے ایسے لوگ بالکل بھی اچھے نہیں لگتے۔ بے شک آپ کو ٹینشن ہے تو میرے خیال میں جب آپ کسی سے ملیں تو اچھے طریقے سے ملیں، کیونکہ ٹینشن آپ کو ہے، آپ اگلے کو کیوں پریشان کر رہے ہیں؟
کیونکہ میرے خیال میں کسی کو اپنی ٹینشن بتانی بھی نہیں چاہیے۔ آج کے دور میں اگر آپ کسی کو اپنی ٹینشن بتاؤ گے نا تو وہ آپ کی ٹینشن کم کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، بلکہ وہ آپ کا ایک ایسے وقت پہ مذاق اڑائے گا جب آپ کہیں زیادہ لوگوں میں بیٹھے ہوں۔ تو اپنا مذاق اڑوانے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ کو خاموش رکھیں، کیونکہ کوئی بھی وقت اچھا ہو یا برا ہو وہ ٹھہرتا نہیں ہے، وہ گزر ہی جاتا ہے۔ بعد میں ہم پچھتاتے ہیں کہ کاش ہم نے یہ بات اس کو نہ بتائی ہوتی۔ تو بعد میں کاش کرنے سے بہتر ہے کہ آپ پہلے ہی اپنی چیزوں کو یا اپنی باتوں کو اپنے تک ہی رکھیں، دوسروں کو ساتھ اس کو شیئر نہ کریں۔ ہاں، ایسے بندے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں جس پہ آپ کو پورا یقین ہو کہ وہ آپ کا برے وقت میں مذاق نہیں اڑائے گا، اور مطلب آپ کو جو ہے نا وہ کوئی اچھی بات ہی بتائے گا کہ آپ اس پریشانی سے کس طرح سے نکل سکتے ہیں۔ تو بس جی ٹکیاں اب وہ فرائی کر لے گی، آپ نے دیکھی ہیں کہ ان کی کتنی پیاری شیپ آئی تھی۔ تو یہاں جی لگے ہوئے تھے امرود، جن کو دیکھ کے مجھ سے بالکل رہا نہیں جا رہا تھا، اور یہ یہاں جی لیمو بھی لگے ہوئے تھے۔ امرود دیکھ کے تو میرا دل کر رہا تھا کہ میں ان کو توڑ لوں، لیکن ابھی وہ توڑنے والے نہیں تھے کیونکہ ابھی کچے تھے۔ امی نے ویسے بولا تھا کہ اگر تم نے کھانے ہیں تو تم اتار لو، پھر میں نے کہا نہیں، اچھا نہیں لگتا، پک جائیں تو کوئی نہیں بات، پھر آ کے کھا لیں گے۔ پر بعد میں پھر میں نے چول مار ہی دی، ایک میں نے اتار کے چیک کر ہی لیا، کیونکہ یہ میری آنکھوں میں کھٹک رہا تھا۔ ایک تھا تھوڑا سا نہ کچا تھا نہ پکا تھا بس، لیکن بہت مزے کا تھا۔ پھر میں نے وہ اتار کے میں نے اور حزیمہ نے کھایا تھا۔ تو بس جی پھر یہاں سسٹر نے جو ہے نا وہ ٹکیاں بنا رہی تھی، تو میں کمرے میں آئی تو حزیمہ بھی سو گیا تھا، اور بچے جو ہیں وہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ لائٹ انہوں نے آف کی ہوئی تھی، تو میں جب باہر روشنی میں سے اندر آئی نا تو بالکل بھی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو یہاں جی کوکنگ بھی اس نے کر لی تھی، ٹکیاں بھی بن گئی ہیں، اور ساتھ میں اس میں نے دہی بلے بنائے تھے اور کسٹرڈ بنایا تھا، بالکل سمپل سا۔ تو کسٹرڈ کی بھی اس نے ایک تکنیک ہی چلائی تھی، یہ تقریباً 2 کلر کا کسٹرڈ تھا، لیکن اس نے پھر بھی اس کو کافی اچھے طریقے سے مینیج کر لیا تھا اور بنا لیا تھا۔ کیونکہ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میں کھانا بنا لیتی ہوں، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، اتنی گرمی میں اس سے تو نہیں کہہ رہی تھی کہ گرمی میں ویسے ہی کہہ رہی تھی کہ ہمیں بھوک نہیں، اور سچ میں بھوک تھی بھی نہیں۔ تو وہ کہہ رہی تھی کہ نہیں میں روٹیاں بنا لیتی ہوں، سالن بنا لیتی ہوں یا چاول وغیرہ، تو میں نے کہا نہیں کچھ نہ بناؤ، کیونکہ اتنی زیادہ گرمی تھی، میرا نہیں دل کر رہا تھا کہ وہ بیچاری کچھ کرے۔ پھر بھی منع کرنے کے باوجود بھی اس نے کافی زیادہ یہ ہمارے لیے کر لیا تھا۔ تو میری ان بیٹیوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ جب آپ اپنے میکے میں جائیں تو کوشش کریں کہ اپنے گھر والوں پہ جا کے رعب نہ جمائیں کہ ہم سسرال میں ایسے رہتی ہیں، ہمارے ساتھ سسرال میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، ہمیں وہاں یہ کھانے کو نہیں ملتا، وہ کھانے کو نہیں ملتا۔ اپنے مطلب سسرال والوں کی برائیاں نہ کریں، اور نہ ہی اپنے گھر والوں پہ جا کے رعب جمائیں۔ جو آپ کے نصیب میں ہے، جہاں لکھا ہوا ہے وہ آپ کو ویسے ہی ملے گا۔ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سی بیٹیاں جو ہیں اپنے والدین کے گھر جا کے بہت زیادہ رعب جماتی ہیں، تو ایسا اچھا نہیں لگتا۔ اپنی طرف سے اپنے والدین کو بھی تکلیف نہ دینا، اپنی بہنوں کو دیں، نہ ہی اپنی بھابیوں کو دیں۔ تو جہاں بھی جائیں اس طریقے سے جائیں کہ اگلا آپ کے آنے سے خوش ہو، نہ کہ آپ کے جانے پہ خوش ہو۔ تو یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتی ہوں میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔